کوریا کی کمپنی سٹار ہائیڈرو پاور پاکستان کی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں مقدمہ جیت گئی۔ فیصلے کی کاپی سنو نیوز نے حاصل کر لی۔ کورین کمپنی نے 42 کروڑ ڈالر لاگت سے 2017 میں پترنڈ آزاد کشمیر میں 147 میگا واٹ کا پن بجلی گھر بنایا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ اور عالمی بینک میں پاکستان کے نمائندے حکومت کو مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کی تجویز کرتے رہے، لیکن پاور ڈویژن نے بات نہیں مانی۔ پاور ڈویژن کی وزارت حماد اظہر کے پاس تھی اور وزارت نے مقدمہ بازی کو فوقیت دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے عامر سیال۔ عامر، فیصلے کی کاپی چونکہ سنو نیوز کو موصول ہو گئی ہے، کیا لکھا گیا ہے فیصلے میں؟ دیکھیں، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ ہائیڈرو پاور کمپنی ہے، اس کے جتنے ان مطالبات ہیں تمام تسلیم کیے گئے ہیں۔ اس میں ان کا مین مطالبہ یہ تھا کہ جو ان کی لاگت ہے اس کے مطابق انہیں ٹیرف نہیں دیا گیا، اور یہ منصوبہ کیونکہ ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے، اسے لگانے میں جو ہے 9 سے 10 سال لگتے ہیں۔ اس کمپنی نے 2009 میں یہ پاکستان میں ابھی منصوبوں میں جو ہے سرمایہ کاری شروع کی تھی، اور اس کے لیے جو پہلا ٹیرف تھا وہ 2012 میں اپروو کیا گیا تھا، اور اس پہ 7 روپے جو ہے ٹیرف کیا گیا تھا فیزیبلٹی رپورٹ پہ، اور اس ٹائم منصوبے کی مجموعی لاگت جو تھی 36 کروڑ 24 لاکھ امریکی ڈالر تھی۔ تو جب یہ منصوبہ 2017 میں مکمل ہوا تو اس کی لاگت بڑھ کے 42 کروڑ ڈالر ہوگی۔ تو اس بنیاد پہ کمپنی نے 11 روپے 67 پیسے جو ہے ٹیرف ڈیمانڈ کیا۔ تاہم نیپرا نے حیران کن طور پہ 2020 میں جو اس کی لاگت کم کر کے 32 کروڑ 62 لاکھ ڈالر کی، اور اس کے مطابق انہوں نے ٹیرف جو ہے وہ 8 روپے 40 پیسے فی یونٹ کر دیا۔ تو کمپنی کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ کمپنی نے پہلے نیپرا سے بات کی، پاور ڈویژن سے بات کی، انہوں نے مختلف پاکستانی فورم پہ یہ معاملہ اٹھایا، لیکن یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوا۔ عامر، آپ ساتھ ہی رہیے گا، اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ماہر بین الاقوامی امور ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد صاحب، اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے اب؟ دیکھیے، پہلے تو میں بتا دوں کہ میں بین الاقوامی امور کا ماہر نہیں ہوں، میں پاور سیکٹر کا متعلق مجھے کوئی ABC آتی ہے۔ اصل بات یہ کہ جب بھی کوئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہاں پہ پاکستان میں لگتا ہے تو کاسٹ وہ اوریجنل کاسٹ نہیں ہوتی جو کہ پرسیو کی جاتی ہے۔ نیپرا نے ایک نہیں، جتنے بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگے ہیں، چلو لیٹ سے اسی کی بات کر لیتے ہیں، جو سیپے کے لگے ہیں، کوروٹ یا سکی کناری، ان کے 3 4 ریوائز ٹیرف انہوں نے دیے ہیں۔ ہر پروجیکٹ کا ریوائز ٹیرف آتا ہے۔ ریوائز ٹیرف کیوں آتا ہے؟ ڈالر ڈیویلیوشن ہو گیا، آپ کی سائٹ جغرافی چینج ہوتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ کول پاور پلانٹ ہے یا گیس پاور پلانٹ ہے کہ آپ نے ٹربائن لگائی، یہ سائٹس کی جو نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ ان کا بات جسٹیفائی تھی۔ اب مجھے ذرا جو تھوڑی سی اندر سے اس کی ڈیٹیل اور جو پتا ہے ڈسکلوز کر دوں کہ یہ ٹیبل پہ یہ بات ہو سکتی تھی، نیگوشیٹ ہو سکتا تھا، لیکن نیپرا اور دوسرا میرے خیال میں سیکرٹری صاحب نے کوئی بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ کر دی تھی، انتہائی زیادہ، جو کہ ایک ایمیکیبل سیٹل میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پیسے ہیں تقریباً 160 ملین ڈالر، یہ کون دے گا؟ 130 ملین ڈالر یہ تو آپ کو دینے پڑیں گے جی، کیونکہ وہ تو چلے گی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں۔ تو یہ انکمپیٹنس ہے نیپرا کی سب سے بڑی کہ انہوں نے ریوائز جسٹیفائز ٹیرف نہیں دیا۔ اور مجھے پتا ہے، مجھے نیپرا کو ڈیل کرتے ہوئے یا ایک میں اکاؤنٹیبلٹی ایجنسی میں بھی تھا، ان کو صحیح ٹیرف کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا۔ نہ ان کے پاس ایکسپرٹی ہے، نہ ان کے پاس کو ماہر ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے۔ یہ ایک ہوتی وش کہ کون کیا آیا، میں آگے بات نہیں کرتا، جتنا آیا جس سے جتنا پریشر ڈالا وہ ٹیرف لے کے گیا۔ اس وجہ سے آج پاکستان خالی یہ دیکھیں، ان کو تو ایک لیٹر آف تھینکس دینا چاہیے اس کمپنی کو کہ انہوں نے ہائیڈرو پاور لگایا، انہوں نے کول نہیں لگایا، انہوں نے گیس فائر نہیں لگایا، انہوں نے تو رینیوبل لگایا۔ اور رینیوبل کیوں لگایا؟ تو ارشد صاحب، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی جواب میں ان پر کیس کر سکتا ہے اس کمپنی پر؟ اب آخری حد تک تو چلے گئے ہیں، اب اس آگے کیا جائیں گے؟ اس کی کوئی فیلنٹ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کیس جو ہوا ہے سنا ہے، وہ دیکھیے ان کے جو ڈیسیژن دیکھے وہ کتنا ڈیٹیل میں ہے۔ اس ڈیٹیل میں اگر ہم نٹی گٹی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ ایکچولی کاسٹ پلس آیا ہے نا، جو کاسٹ آئی ہے وہ تو گراؤنڈ ہے، وہ کوئی ہوائی نہیں ہے، وہ پیپر پروجیکٹ نہیں ہے، یہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی کیسے وہ ڈینائی کر سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل وہاں پہ جو کنکریٹ ورک ہوا ہے، یا جو وہاں پہ جنریٹرز آئے ہیں، یا وہاں پہ جو ٹربائنز آئی ہیں، وہ خدا وہ تو بھائی ایکچولی اس کی پرچیز کاسٹ ہے، اس کی ہر چیز ہے، اس سے آپ ویریفائی تو نہیں کر سکتے آپ۔
آپ کہتے ہیں یہ سیزن ہے ان کا، یہ دیکھیں گراؤنڈ پر چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز ہے میں لے کے آ گیا ہوں، اب اس کی پیمنٹ کیسے جائے گی؟ یہ تو پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا اور یہ پہلے ہو جانا تھا تقریباً، لیکن این ٹی ڈی سی چلے گی، بس آخر میں آپ یہ بتا دیں اب کیا پاکستان کو یہ جرمانہ پے کرنا پڑے گا یا کوئی اور آپشن ہے؟ دیکھیے اور آپشن یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، یہ ہماری کورٹس نہیں ہیں جی جہاں پہ سچی بتاؤں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس طرح میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ خود انہی کے پاس اسٹار کو کہ معافی مانگ لیں کہ امیکیبل پلیز، جو پہلی والی جو آپ بات کہتے تھے ہم یہاں پہ سیٹل کر لیتے ہیں، یہ پاسبل ہو سکتی ہے کہ سیکرٹری واٹر پاور اپنے رویے ایٹیچیوڈ میں چلے صاحب آپ تو انہوں نے ان کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا، بات تو یہ ہے کہ جاؤ جو کچھ کرنا کر لو، انہوں نے کر لیا۔ اب اگر وہ دوبارہ الفاظ واپس لے سکتے ہیں، اگر ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ ہو بھی سکتی ہے، وہ ہو جائے تو پاکستان کے لیے پیسے بچ جائیں گے، کیونکہ پیسے میرے آپ کے جائیں گے، ان کے کسی کے نہیں جائے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ارشد عباسی صاحب ماہر توانائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عامر سیال ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات بتائے تھے، عامر آپ کا بھی بہت شکریہ۔